وزیر اعظم پاکستان نے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے مطالبات دیکھنے کے لیے رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی اور اس کمیٹی کو مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ وہ تمام مطالبات جو سرکاری ملازمین کے ہیں ان کا دیکھ کر اپنی سفارشات دیں۔ اس پر آج بات کریں گے۔ اگیگا آرگنائزیشن ہے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس، یہ ملک بھر کے جو سرکاری ملازمین ہے جس میں ایپکا بھی آتی ہے، پنجاب سول سیکریٹریٹ ہے، باقی تمام سیکریٹریٹ ہیں اور پاک سیکریٹریٹ کے ملازمین ہیں۔ اس کے علاوہ لیکچررز اور پروفیسر ایسوسی ایشن ہے، ڈاکٹرز کی ایسوسی ایشن ہے، تمام اس کے ممبران ہیں۔ انہوں نے 10 فروری کو پارلیمنٹ کے سامنے اپنے مطالبات کے حق میں دھرنا دینے کا اعلان کیا۔ اس اعلان کے بعد 8 فروری کو حکومت پاکستان نے انٹیریئر منسٹری نے ایک کمیٹی بنا دی کہ یہ 4 لوگوں کی کمیٹی تھی ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس کی سربراہی میں کہ وہ ان کے مطالبات دیکھے، لیکن اگیگا کے لوگ جو ہیں ان کی کال پر اسلام آباد کا انہوں نے رخ کیا۔ 9 فروری کو ہزاروں کی تعداد میں اگیگا کی کال پر سرکاری ملازمین، جن میں پنجاب میں بھی KPK سے اور بلوچستان سے خاص طور پر بہت سارے لوگ آئے، اسلام آباد پاک سیکریٹریٹ کے لوگ تو پہلے وہاں پر موجود تھے، انہوں نے اپنا پلان بنا کے گیدرنگ شروع کی تو انہوں نے کہا ہمیں یہ کمیٹی قابل قبول نہیں ہے، یہ ہمیں لالی پاپ دیا جا رہا ہے، آپ کوئی بڑے لیول کی کمیٹی بنائے جو اپنی سالڈ قسم کی سفارشات دیں تو پھر ہم اپنا احتجاج مؤخر کریں گے، ورنہ ہم 10 فروری کو پارلیمنٹ کے سامنے اپنا سٹ ان کریں گے، احتجاج کریں گے اور ہم حکومت کو مفلوج کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وکلاء نے بھی 10 فروری کو ریڈ زون میں اپنے احتجاج کا اعلان کیا ہوا تھا۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تو انہوں نے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے ایک ڈائریکٹو جاری کیا گیا جس میں ایک کمیٹی ہائی پاورڈ کمیٹی بنائی گئی اور یہ کمیٹی ایڈوائزر برائے وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں یہ 5 رکنی کمیٹی بنائی گئی۔ اس کمیٹی کے ممبران میں علی پرویز وزیر مملکت خزانہ ہیں، اس کے علاوہ طارق فضل چوہدری صاحب MNA ہیں اور باقی 3 کے قسم سرکاری اہلکار ہیں، اور اس کمیٹی کو مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ اگیگا کے پلیٹ فارم سے جو مطالبات سرکاری ملازمین کے آئے ہیں سامنے ان کا جائزہ لے بریک بینی سے اور اپنی سفارشات دے۔ اب مطالبات کیا ہیں؟ اگیگا نے اپنے مطالبات یہ دیے تھے کہ پنجاب حکومت نے 2 دسمبر کو ایک نوٹیفیکیشن کر کے سرکاری ملازمین کی پینشن اور گریجوٹی میں کٹ لگایا، بیوہ کی پینشن جو ہے 10 سال تک کی فکس کر دی گئی۔ اس کے علاوہ لیو انکیشمنٹ پنجاب حکومت نے پہلے ختم کر دیا ہے، باقی KPK میں بھی ختم کر دی گئی ہے، اور 17A کے تحت جو سرکاری ملازم دوران ملازمت فوت ہو جاتا تھا اس کی بیوی یا اس کے بچے کو سرکاری ملازمت دی جاتی تھی، یہ بھی پنجاب کی نگران حکومت نے ختم کر دی۔ سرکاری ہسپتالوں اور سکولوں کی جو نجکاری پنجاب میں ہو رہی ہے اس کو فوری طور پر بند کیا جائے اور یہ لیو انکیشمنٹ کا پرانا طریقہ بحال کیا جائے، 17A کا پرانا طریقہ بحال کیا جائے، اور 2 دسمبر کا جو نوٹیفیکیشن پنجاب حکومت نے کیا ہے یا فیڈرل گورنمنٹ نے اس طرح کا نوٹیفیکیشن جو کیا ہے اس کو واپس لیا جائے۔ یہ مطالبات لے کر انہوں نے پہلے پنجاب میں بھی احتجاج کرتے رہے، سول سیکریٹریٹ پنجاب کے باہر کرتے رہے، پنجاب سول سیکریٹریٹ امپلائیز ایسوسی ایشن سیکریٹریٹ کے اندر کرتی رہی، اسی طرح پاک سیکریٹریٹ کے ملازمین پاک سیکریٹریٹ کے باہر احتجاج کرتے رہے، پشاور میں جو KPK کے ملازمین ہیں وہ پشاور میں سیکریٹریٹ کے باہر احتجاج کرتے رہے، اسی طرح بلوچستان میں بھی احتجاج ہوتا رہا کیونکہ سندھ حکومت نے ابھی یہ نوٹیفیکیشن نہیں کیے تھے، تو اگیگا نے تمام احتجاج کرنے والے ملازمین کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا اور انہوں نے فائنل کال دی کہ ہم 10 فروری کو جو پاک سیکریٹریٹ اور پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیں گے اور لاکھوں کی تعداد میں پورے ملک سے سرکاری ملازمین کو موبلائز کر کے ہم وہاں پر لے کر جائیں گے، کیونکہ پنجاب سول سیکریٹریٹ امپلائیز ایسوسی ایشن جو احتجاج کر رہی تھی اس پر پنجاب حکومت نے ایک کمیٹی بنائی تھی پنجاب کی سربراہی میں، لیکن وہ کمیٹی جو ہے آج تک کنکریٹ قسم کی اپنی سفارشات نہیں دے سکی، اس میں پتہ نہیں کیا وجوہات سامنے ہیں۔ سب سے پہلے کیونکہ 2 دسمبر کو پنجاب حکومت نے نوٹیفیکیشن کر کے گریجوٹی اور پینشن میں کٹ لگایا اور بیوہ کی پینشن کو 10 سال تک فکس کیا، جس پر ملازمی سراپا احتجاج ہوئے، کیونکہ 15 لاکھ سب سے زیادہ سرکاری ملازمین 15 لاکھ کے قریب پنجاب میں ہیں، اس میں لیکچررز اور پروفیسر ایسوسی ایشن بھی شامل ہوگی، ایپکا بھی شامل ہو گئے، اس کے علاوہ پنجاب سول سیکریٹریٹ شامل ہوگی، درجہ چہارم کے لوگ شامل ہو گئے، انجینئرز شامل ہو گئے، اس کے علاوہ ڈاکٹرز کمیونٹی پیرامیڈکس سارے شامل ہو گئے،
اور پنجاب میں جو ہے پنجاب سول سیکریٹریٹ کے باہر باقاعدہ طور پر ہفتے میں ایک دن جمعرات کے دن احتجاج ہوتا رہا، اور یہ کمیٹی بنی لیکن کمیٹی کوئی اپنا فروٹفل اپنی سفارشات نہ دے سکی۔ اس پر عقیقہ نے ایک دن پنجاب سول سیکریٹریٹ سے لے کر پنجاب اسمبلی تک اپنے ایک ریلی نکالی، اس میں انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم 10 فروری کو اسلام آباد جائیں گے، وہاں دھرنا دیں گے۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں 9 فروری کو جب وہاں پر پہنچ گئے تو انہوں نے 8 فروری کو حکومت نے ایک کمیٹی بنا دی، انہوں نے اس کمیٹی کو رد کر دیا، انہوں نے کہا یہ لالی پاپ دینے کے مترادف ہے، ہم کسی ہائی پاورڈ کمیٹی اگر گورنمنٹ بناتی ہے تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہمارے مطالبات کو دیکھا جائے۔ اور اس کے بعد وزیر اعظم سیکریٹریٹ نے انٹروین کیا، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی ہدایات پر وزیر اعظم سیکریٹریٹ نے باقاعدہ طور پر ایک کمیٹی تشکیل دی، رانا ثناء اللہ صاحب کو اس کا سربراہ بنایا، اور اس کے علاوہ علی پرویز ملک کو کمیٹی کا ممبر بنایا، طارق فضل چودھری جو MNA ہیں ان کو ممبر بنایا، اس کے علاوہ 3 سرکاری افسران کو ممبر بنایا کہ وہ عقیقہ کے تمام مطالبات کو دیکھے اور دیکھ کر اس پر سالڈ جو ہے سفارشات اپنی جو ہے حکومت پاکستان کو دے تاکہ اس پر ہم کوئی فیصلہ کر سکیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ کمیٹی بنانے کے بعد عقیقہ کے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے اپنا جو احتجاج یا وہ دھرنا جو تھا وہ 20 فروری تک مؤخر کر دیا ہے کہ 10 دن میں یہ کمیٹی اپنی سفارشات دے، تو ہم دیکھیں گے اگر وہ سفارشات ہمارے حقوق کا تحفظ اور ہمارے جو مالیاتی نقصان کیا گیا ہے صوبائی حکومتوں کی طرف سے اس کو بحال کیا جاتا ہے تو ہم احتجاج نہیں کریں گے، ورنہ ہم 20 فروری کو پارلیمنٹ کے باہر باقاعدہ سٹ ان کریں گے، دھرنا دیں گے، اور اپنے مطالبات کی منظوری تک وہ دھرنا جو ہے وہ جاری رہے گا۔ ان کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم پورے ملک میں جو ہے وہ بھی دھرنے دیں گے، جس دن یہ پاک سیکریٹریٹ کے باہر احتجاج ہوگا یا پارلیمنٹ کے باہر احتجاج ہوگا، اسی دن جو ہے پورے پنجاب میں سول سیکریٹریٹ کے باہر اور اس کے علاوہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر آفیسز کے باہر، اسی طرح KPK میں سول سیکریٹریٹ کے باہر اور ڈپٹی کمشنر اور کمشنر آفیسز کے باہر، اور بلوچستان میں بھی ایسے ہی احتجاج کیا جائے گا، ایون کہ آزاد کشمیر میں احتجاج کیا جائے گا، GB میں بھی اسی طرح احتجاج کیا جائے گا۔ لیکن پنجاب سول سیکریٹریٹ امپلائیز ایسوسی ایشن کا یہ کہنا ہے کہ اس کمیٹی میں کیونکہ پنجاب حکومت نے سب سے پہلے مالیاتی جو بینیفٹس سے سرکاری ملازمین کے ان کو ختم کیا ہے، اور KPK حکومت نے ختم کیا، KPK حکومت کا بھی کوئی نمائندہ اس کمیٹی میں شامل نہیں ہے اور پنجاب کا بھی اس میں شامل نہیں ہے، تو اس طرح یہ وفاقی حکومت جو ہے 18ویں ترمیم کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ تمام اختیارات صوبوں کو منتقل ہو گئے ہیں، وہ اپنے انتظامی اختیارات ہوں، وہ مالیاتی اختیارات ہوں، کسی کو فائنینشیل بینیفٹ دینا ہے یا کسی کا وڈرا کرنا ہے، یہ صوبائی حکومتوں کا استحقاق ہے۔ تو ان کا کہنا ہے یہ خوش آئند ہے کہ وفاقی حکومت نے کمیٹی بنائی، لیکن اگر اس کمیٹی میں صوبائی حکومتوں کے نمائندوں کو، صوبائی وزیر خزانہ کو ڈال لیا جاتا، KPK سے بھی، پنجاب سے بھی اور بلوچستان سے بھی، آزاد کشمیر سے بھی کسی کو ڈال لیا جاتا ہے، یہ کمیٹی اور مضبوط ہو جاتی اور وفاقی حکومت کو جو سفارشات جاتی ہیں وہ تمام صوبوں میں ان پر عمل درآمد کروانا آسان ہو جانا تھا۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ہمیں تھوڑے سے شکوک و شبہات ہیں کہ اس کمیٹی میں صوبائی نمائندگی نہیں ہے، اور نہ ہی عقیقہ کے جو آفس بیرر ہیں جنہوں نے احتجاج کی کال دی تھی ان کے کسی عہدیدار کو اس کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے، جبکہ اس کمیٹی میں ظاہر ہے جن کی ڈیمانڈز ہیں اور جن کے مطالبات ہیں اور جائز مطالبات ہیں ان کو شامل کرنا بہت ضروری تھا، لیکن اس حوالے سے کمیٹی وزیر اعظم سیکریٹریٹ نے شاید اس پر ہوم ورک نہیں کیا یا ان کو آن بورڈ لینے کی جو ہے تکلیف نہیں کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ہمارے عہدیداران کو آن بورڈ نہیں لیا جائے گا تو ہم کس طرح اپنے مطالبات افیکٹولی ڈیفینڈ کر سکیں گے اس کمیٹی کے سامنے اور حکومت وقت کے سامنے، کس طرح ہم اپنے مطالبات کو بھرپور انداز میں پیش کر سکیں۔ اور سرکاری ملازمین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات نہ پورے ہوئے تو پنجاب ہو، پاک سیکریٹریٹ ہو، اسلام آباد ہو، اس کے علاوہ KPK ہو، بلوچستان ہو، آزاد کشمیر ہو یا گلگت بلتستان کا سیکریٹریٹ، ہم وہاں پر حکومت کو مفلوج کر دیں گے اور مفلوج کرنے کا تمام دفاتر میں کام بند کر دیں گے، کیونکہ ہم نے یہ جو نوٹیفیکیشن ہے انہوں نے ہماری جو ریٹائرمنٹ کی لائف کو اجیرن بنانے کے لیے یہ نوٹیفیکیشن کیا گیا، کیونکہ گریجوٹی اور پینشن میں 40% کٹ کے ساتھ پینشن آدھی رہ جانی ہے، اور آپ کو پتہ ہے ریٹائرمنٹ کے بعد بیماریاں آ جاتی ہیں، بہت ساری وہ بھی حملہ آور ہو جاتی ہیں، اس کے علاوہ یوٹیلیٹی بلز کا ایشوز ہوتے ہیں اور ہر فیملی کو مالیاتی معاملات میں بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پینشن جو ہے یہ ہماری عزت نفس کی بحالی کے لیے بہت ضروری ہے،
اور ہم نے کیونکہ اپنی جوانی جو ہے سرکار کو دی، اور کسی نے 20 سال نوکری کی ہے، کسی نے 25 اور کوئی 30 سال نوکری کر کے جوانی کی عمر پوٹینشیل لائف جو ہے ہم نے کار سرکار کی انجام دہی میں دی ہے۔ اب حکومت ایک نوٹیفکیشن اچانک کرتی ہے اور آئی ایم ایف کا سہارا لے کر کہتی ہے کہ آپ کے فائنینشیل بینیفٹ ہم نے کٹ لگا کے آدھے کر دیے گئے ہیں۔ یہ کوئی جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آئی ایم ایف کی کوئی کنڈیشن ہے تو نئے بھرتی ہونے والے سرکاری ملازمین پر لاگو ہونی چاہیے۔ جو 20 سال پہلے جو سرکاری ملازمین بھرتی ہوئے تھے ان کے ساتھ جو سرکار نے کانٹریکٹ کیا تھا ان میں یہ تمام فیسلٹیز دینے کا جو ہے وعدہ کیا گیا تھا، ایگریمنٹ کیا گیا تھا، لہٰذا ہم اپنے اس ایگریمنٹ کے تحت جو ہے اپنے مالی معاملات جو ہیں یا مالی فائدے جو ہیں ان سے سرنڈر نہیں کریں گے۔ اور اگیگا کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اس کمیٹی کو ویلکم کیا ہے، یہ بات ان کی ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ صوبائی ملازمین کی بات ٹھیک ہے کہ ان کے نمائندے بھی اس کمیٹی میں ہونے چاہیے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم 20 فروری تک دیکھیں گے، اگر کمیٹی کوئی سالڈ قسم کی کنکریٹ سفارشات لے کے آتی ہے جو قابل عمل ہوں اور جو ہمیں قابل قبول ہوں تو ہم 20 فروری کو اپنا احتجاج نہیں کریں گے۔ اگر اس کمیٹی نے ہمیں لالی پاپ دینے کی کوشش کی یا ہمیں چکر دینے کی کوشش کی، جس طرح 8 فروری والی کمیٹی بنا کر حکومت نے ہمیں چکر دینے کی کوشش کی تو ہم اس پر نہیں مانے، تو ہم 20 فروری کو سے ملک جو ہے وہ بند کر دیں گے۔ کار سرکار پورے ملک میں بند کر دی جائے گی، تمام صوبائی سیکریٹریٹ میں قلم چھوڑ ہڑتال کی جائے گی، آزاد کشمیر میں قلم چھوڑ ہڑتال کی جائے گی، جی بی میں قلم چھوڑ ہڑتال کی جائے گی، اور پاک سیکریٹریٹ کو بالکل جیم پیک کر دیا جائے گا، اور اپنے مطالبات کے حق تک ہم پارلیمنٹ کے بعد دھرنا دینا جاری رکھیں گے۔ اب وقت بتائے گا کہ حکومت پاکستان جو ہے اس کمیٹی کی سفارشات پر کس طرح عمل کرتی ہے اور سرکاری ملازمین کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو کس طرح حل کرتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔